السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک یہ، ومن یعظم اور جو تعظیم کرے گا، شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، فإنہا تو بے شک یہ، من تقوی القلوب دل کی پرہیزگاری سے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، منافع فائدے ہیں، الی اجل مسمى ایک مدت مقررہ تک، ثم محلها پھر ان کے پہنچنے کے مقام، الی البیت العتیق بیت قدیم یعنی بیت اللہ تک، ولکل امت اور ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کی، منسکن قربانی، لیذکروا تاکہ وہ لیں، لیذکروا اسم اللہ تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، علی ما رزقہم اس پر جو ہم نے دیے انہیں، من بہیمۃ الانعام چوپایوں مویشیوں سے، فإلہکم الہ واحد پس تمہارا معبود یکتا ہے، فلہ اسلموا پس اس کے فرما بردار بنو، وبشر المخبتین اور خوشخبری دیں عاجزی سے گردن جھکانے والوں کو۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس کے دل میں پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اس کے نام لگی چیزوں کا بھی ادب کرتا ہے۔ یہ ادب کرنا شرک نہیں ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی وہ ذی قدر ہوتی ہے۔ قربانی کے جانوروں کو عرب اپنے ساتھ کعبہ میں لایا کرتے تھے، اور ایسے جانوروں کو ہدی کہا جاتا تھا۔ ان جانوروں کی نسبت فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان سے فائدے بھی حاصل کر سکتے ہو، مثلا سواری کر لو، دودھ پیو، نسل چلاؤ، اون وغیرہ کام میں لاؤ، مگر یہ اس وقت تک جب کہ ان کو ہدی نہ بناؤ۔ ہدی بنانے کے بعد جب یہ ہدی بن جائیں تو اس کے بعد ان سے نفع حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بغیر کسی شدید ضرورت کے، مثلا اونٹ کو ہدی بنا کر لایا اور خود پیدل چل رہا ہے، سواری کے لیے کوئی دوسرا جانور موجود نہیں ہے اور پیدل چلنا اس کے لیے مشکل ہے، تو ایسی مجبوری اور ضرورت کی بنا پر سوار ہونے کی اجازت ہے۔ اور قربانیاں تو سب امتوں کے ذمے تھیں اور قربانی کی عبادت لگائی گئی تھی۔ یہ الگ ہے کہ جس نے اللہ نے جو ان کو حکم دیا تھا بس اس کا کہا مانو اور قربانی کرو، اور اس قربانی پر خاص اسی کا ہی نام لو، ان کی سب باتوں میں فرما برداری کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما برداری کرنے والوں کو خوشخبری بھی سنائی، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی خوشخبری ہے، ان کو اللہ کی رضا کی بشارت ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وہ جو جب اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم ڈر جاتے ہیں ان کے دل، والصابرین اور صبر کرنے والے، علی ما اصابہم اس پر جو انہیں پہنچے، والمقیم الصلاۃ اور قائم کرنے والے نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں، والبدن اور قربانی کے اونٹ، جعلناہا لکم ہم نے مقرر کیے تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ کے شعائر سے، لکم فیہا تمہارے لیے اس میں، خیر بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ پس لو تم اللہ کا نام، علیہ ان پر، صواف قطار باندھ کر، فاذا وجبت پھر جب گر جائیں، جنوبہا ان کے پہلو، فکلوا منہا تو کھاؤ ان سے، واطعموا القانع اور کھلاؤ سوال نہ کرنے والوں کو، والمعتر اور سوال کرنے والے، کذالک سخرناہا لکم اسی طرح ہم نے انہیں مسخر کیا تمہارے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ لن ینال اللہ لحومہا
ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا گوشت، ولا دماؤہا اور نہ ان کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم لیکن اس کو پہنچتا ہے تقوی تم سے۔ کذالک سخرھا لکم اسی طرح ہم نے انہیں مسخر کیا تمہارے لیے، لتکبروا اللہ تاکہ تم بڑائی سے یاد کرو اللہ کو، علی ما ھداکم اس پر جو اس نے ہدایت دی تمہیں، وبشر المحسنین اور خوشخبری دیں نیکی کرنے والوں کو۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اس کے سامنے گردن جھکانے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ایک تو وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، دوسری صفت کہ مصیبتوں کے وقت وہ صبر کا کام کرتے ہیں، صبر و استقلال اختیار کرتے ہیں، تیسری صفت کہ وہ نماز کی پابندی اور اس کے حقوق اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، چوتھی کہ جو کچھ مال و دولت ان کو عطا ہوا ہے اس میں سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک حصہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ اللہ کے نام پر وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں عزیز طلبہ قربانی کا بھی مسنون طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کو لٹا کر، بالخصوص اونٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں، فاذکروا اسم اللہ علیہ صوافا، اس میں کہ اونٹ کو لٹا کر ذبح نہیں کرتے بلکہ قبلہ رخ کھڑا کر کے اس کا ایک پاؤں زمین سے اٹھا کر گھٹنے سے ملا کر باندھ دیتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نیزہ اونٹ کے سینے سے ذرا اوپر مارتے ہیں۔ جب خون نکل جاتا ہے تو وہ کسی کروٹ گر پڑتا ہے، اس وقت اس کا گوشت کھال سے علیحدہ کرتے ہیں، اسے نہر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ باقی قربانی کے گوشت کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور حاجت مندوں اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر محتاجوں کی دو قسمیں ہیں کہ ایک تو جو صبر سے بیٹھا ہے، سوال نہیں کرتا، تھوڑا مل جائے تو اس پر قناعت کر لیتا ہے، اور دوسرا جو بے قرار ہو کر سوال کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات پر بھی فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اتنے بڑے بڑے جانور اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دیے اور تمہارے لیے مسخر فرما دیے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ قربانی کی حقیقت اور فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ ابتدا میں جب بعض مسلمانوں نے طریقہ جاہلیت کے مطابق خانہ کعبہ کو گوشت اور خون سے نجس کرنا شروع کر دیا نا، جاہلیت میں وہ یہی کرتے تھے کہ قربانی کرتے تو بیت اللہ پر گوشت آ کر ملتے اور خون لیپتے تھے بیت اللہ پر، اعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ممانعت میں یہ آیت نازل کی اور سمجھایا کہ قربانی کا یہ گوشت، پوست اور خون سب یہیں رہ جاتا ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں جاتا، وہاں تو تمہاری نیتوں کا خلوص اور دل کا تقوی اور ادب پہنچتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے جانوروں کو تمہارا فرما بردار بنایا ہے، وہ تمہاری مانتے ہیں اور تم بھی اللہ کے فرما بردار بنو۔ تم بھی اللہ کے فرما بردار بنو۔ ان اللہ یدافع، بے شک اللہ دور کرتا ہے، عن الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، کل خوان کفور، کسی دغا باز ناشکرے کو، اذن للذین، اجازت دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون، جن سے لڑتے ہیں، بانہم، کیونکہ وہ، ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک تو یہاں تسلی ہے
کہ مسلمان مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ ان قریب دشمنوں سے ان کا راستہ صاف کر دے گا۔ مسجد حرام تک پہنچنے اور اس کے متعلق احکام کی تعمیل کرنے میں کوئی مخالفانہ رکاوٹ باقی نہ رہے گی۔ بے خوف و خطر حج اور عمرہ ادا کریں گے۔ اور دوسرا، کافروں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ پاک ان دغا باز اور ناشکروں کو ایک خاص میعاد تک مہلت دیتا ہے تو یہ مت خیال کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، ایسا یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ مہلت بعض مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر ہے، اور آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اہل حق غالب ہوں گے اور باطل پرستوں کو راستہ سے چھانٹ دیا جائے گا۔ اذن للذین اخرجوا من دیارہم، اذن للذین یہ ہو گیا پہلے، اب اگلی آیت سے الذین اخرجوا من دیارہم، جو لوگ نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بغیر حق ناحق، الا ان یقولوا مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ولولا دفع اللہ الناس اور اگر دفع نہ کرتا اللہ لوگوں کو بعضہم ببعض ان کے بعض سے، لہدمت صوامع تو ڈھا دیے جاتے، صومع وبیع اور گرجے گرجا گھر ہوتا ہے نا، اور گرجے، وصلوات اور عبادت خانے، ومساجد اور مسجدیں، یذکر ذکر کیا جاتا ہے، فیہا ان میں، فیہا اسم اللہ کثیرا ان کے بعض، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ، من ینصرہ جو اس کی مدد کرتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ لقوی عزیز طاقتور ہے، طاقت والا ہے، غالب ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت اہل اسلام کی مظلومیت اور جہاد کی حکمت اور اخلاص فی الجہاد پر غلبے کی بشارت کو بیان کر رہا ہے کہ مسلمان مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، ان کا کوئی جرم نہ تھا، نہ ان پر کسی کا کوئی دعویٰ تھا، بجز اس بات کے کہ وہ ایک خدا کو اپنا رب کہتے تھے، اینٹوں اور پتھروں کو نہیں پوجتے تھے۔ ان پر سب سے بڑا سنگین الزام یہی لگایا گیا تھا کہ وہ ایک خدا کے ماننے والے کیوں بنے ہیں۔ تو بالآخر جو اسلام کے شیدائی تھے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کو تنگ آ کر مکہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ اگر کسی وقت اور کسی حالت میں بھی ایک جماعت کو دوسری جماعت سے لڑنے بھیڑنے کی اجازت نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز یا ہر شخص یا ہر جماعت دوسری چیز یا دوسرے شخص یا دوسری جماعت کے مقابلے میں اپنی ہستی برقرار رکھنے کے لیے جنگ کرتی ہے۔ بہرحال اسی طرح حق اور باطل کی جنگ بھی شروع سے ہے۔ اگر مدافعت اور حفاظت کا یہ قانون نہ ہوتا تو اپنے اپنے زمانے میں نہ عیسائی راہبوں کی خانقاہیں قائم رہتیں، نہ نصارہ کے گرجے، نہ یہودیوں کے عبادت خانے، نہ مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ یہ سب عبادت گاہیں گرا کر برابر کر دی جاتی جب ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ بس اسی عام قانون کے متحد کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک وقت مناسب پر اپنے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو بہرحال لیکن تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ امت مسلمہ اور جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فتح نصیب فرمائی ہے، کیونکہ فتح حق کے ساتھ ہے اور شکست ہمیشہ باطل کو ہوتی ہے، اور حق کے ساتھ تو اللہ کی نصرت بھی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سچی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔